سلجوقی عروج و زوال کی پچھلی ایپیسوڈ 4 میں آپ نے سلطان علب ارسلان کے حالات زندگی اور معرکہ مینسی گرڈ کے بارے میں جانا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلجوق سلطنت کے اگلے سلطان کے حالات زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل سیکھو جانو پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں تاکہ معلوماتی ویڈیوز کا یہ سفر جاری رہے۔ سلجوق دور اقتدار کے تیسرے سلطان جن کا دور حکومت سلجوقیوں کا دور عروج تھا، سلطان ملک شاہ، جن کا پورا نام معیز الدین دنیا ملک شاہ بن محمد علب ارسلان تھا۔ آپ کی پیدائش 16 اگست 1055 عیسوی کو ہوئی۔ ملک شاہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ آپ کی پیدائش ہوئی تو تغرل بے جو کہ سلجوقی پہلے حکمران تھے کا دور حکومت تھا۔ اس وقت آپ کے دادا چاغری بے خراسان کے گورنر تھے۔ جب آپ تقریباً 4 سال کے ہوئے تو آپ کے والد علب ارسلان خراسان کے گورنر بن گئے۔ علب ارسلان نے ننھے ملک شاہ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ایک ایسے قابل اور تجربہ کار شخصیت کے ہاتھ میں دی جنہیں وہ اپنا بھی استاد محترم مانتے تھے، یعنی عہد سلجوقی کے نامور مدبر وزیر نظام الملک طوسی۔ وہ نظام الملک طوسی جنہوں نے سلجوقی عہد اقتدار کو عروج کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ملک شاہ نہ صرف نظام الملک کے زیر سرپرستی رہے بلکہ بہت سے بلند پایہ علوم و فنون کے ماہرین سے بھی فیض حاصل کی اور بہت جلد عربی، فارسی اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ نظام الملک نے ملک شاہ کی دینی و دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ فنون حرب سے آراستہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ چنانچہ 10 سال کی انتہائی کم عمر میں ملک شاہ تیر اندازی، شاہ سواری، شمشیر زنی اور نیزہ بازی پر مکمل دسترس حاصل کر چکا تھا۔ ملک شاہ کی عملی تربیت کے لیے انہیں اپنے والد علب ارسلان کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شامل کیا گیا اور ایک ایسی ہی جنگی مہم کے دوران 1072 عیسوی میں علب ارسلان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ شدید زخمی ہو گئے، مگر علب ارسلان مرنے سے پہلے ملک شاہ کو اپنا قائم مقام سلطان مقرر کر کے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ملک شاہ جب تخت نشین ہوا تو اس کی عمر صرف 17 یا 18 برس تھی۔ اگرچہ اس کے بھائیوں نے اس کے لیے کوئی پریشانی نہ پیدا کی مگر اسے اپنے چاچا قاورت بن چاغری بے سے سنگین بغاوت کا سامنا کرنا پڑا جو کہ تخت کا دعویدار دار بھی تھا۔ علب ارسلان کے وزیر نظام الملک طوسی کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ وہ ملک شاہ کے سلطان بننے میں حائل تمام رکاوٹوں کو ختم کرے اور اس نے ایسا ہی کیا۔ قاورت بے نے ملک شاہ کو خط لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ علب ارسلان کے بڑے بھائی ہیں اور انہیں علب ارسلان کی وراثت کا زیادہ حق ہے، لیکن سلطان ملک شاہ نے صرف ایک فقرے کے ساتھ جواب دیا کہ بیٹے کی موجودگی میں بھائی کا وراثت پر کوئی حق نہیں ہوتا۔ اس پر قاورت بے غصے میں آ گیا۔ قاورت بے جو کہ کرمان کا گورنر بھی تھا کے پاس اتنی بڑی فوج نہیں تھی مگر ملک شاہ کی فوج کے کئی افسران اس کی حمایت میں تھے، اس لیے ملک شاہ اور نظام الملک نے غیر ترکی فوجی سلجوق فوج میں شامل کیے تاکہ ہر قسم کی بغاوت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ بہرحال 16 مئی 1073 عیسوی میں ہمدان کے قریب قاورت بے کے حامی فوجیوں نے ملک شاہ پر قاتلانہ حملہ کیا مگر ملک شاہ قاتلانہ حملے سے بچ گیا اور حملہ ناکام ہو گیا۔ حملے کے فوراً بعد قاورت بے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا مگر جلد ہی گرفتار کر لیا گیا۔
ملک شاہ اپنے چاچا کو معاف کرنا چاہتا تھا، مگر نظام الملک نے نوجوان سلطان کو قاورت بے کی پھانسی پر راضی کر لیا تاکہ اس بغاوت کا جڑ ہی سے خاتمہ کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے 2 بیٹوں کو بھی پھانسی دلوا دی۔ بعد ازاں فوج سے تمام ترک کمانڈروں کو ختم کر دیا جن پر قاورت بے کے حامی ہونے کا شبہ تھا۔ ملک شاہ اور اس کے 2 بہت اہم وزیر نظام الملک توسی اور تاج الملک نے رے سے اپنا دارالحکومت اصفہان منتقل کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کا ایک خفیہ نظام بھی مرتب کیا اور بغداد میں نظامیہ یونیورسٹی نظام الملک توسی کے زیر اہتمام قائم کی گئی۔ ملک شاہ کے سنہری دور میں ہی سلجوکیوں کو عظیم سلجوق یا بیوق سلجوق کے لقب ملے۔ 1087 میں عباسی خلیفہ نے انہیں مشرق و مغرب کے سلطان کا لقب بھی دیا۔ 1075 عیسوی میں سلجوکی سپہ سالار اتسس خوازمی کے ہاتھوں دمشق کے فتح ہونے کے ساتھ ہی مشرق میں اس سلطنت کی سرحدیں افغانستان تک، مغرب میں ایشیائی کوچک حالیہ ترکی اور جنوب میں بلاد شام تک وسیع ہو گئیں۔ ملک شاہ نے شام کے مقبوضہ علاقے اپنے بھائی تاج الدولہ توتش کے حوالے کر دیے تاکہ فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس طرح 1077 عیسوی میں تاج الدولہ توتش کے ہاتھوں شام کی سلجوکی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ اسی طرح ملک شاہ نے اپنے ایک اور قریبی رشتہ دار سلیمان بن قلتمیش بن ارسلان کو ایشیائی کوچک کا والی مقرر کیا۔ ملک شاہ سلجوکی سلطنت کی سرحدوں کو وسعت دینا چاہتا تھا اور جہاد کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ ملک شاہ ایشیائی کوچک کے بقایا علاقوں کو بھی سلطنت کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ 1077 عیسوی میں سلیمان، جو کہ ان علاقوں کا والی مقرر تھا، اسی کے ہاتھوں سلاجقہ روم یا سلجوق آف روم سلطنت کی بنیاد پڑی۔ ملک شاہ نے خود 1076 عیسوی میں جورجیا کا رخ کیا اور بہت سے علاقے فتح کیے۔ 1079-80 میں جورجیا پر ملک شاہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا دباؤ بڑھ گیا تو جورجیا کو سالانہ خراج کے عوض سلجوکی قلمرو میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد ملک شاہ نے اپنی توجہ کارا خانیوں کی طرف موڑ دی جنہوں نے الب ارسلان کی موت کے بعد ترکستان پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ ملک شاہ بالآخر کارا خانیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا اور ترمز پر قبضہ کر لیا۔ ملک شاہ نے یہاں اپنے بھائی شہاب الدین تیکش کو ترکستان اور بلخ کا حکمران مقرر کر دیا۔ اس عرصہ کے دوران غزنوی حکمران ابراہیم شمالی خراسان میں سلجوکی علاقوں پر قبضہ کر رہا تھا، لیکن ملک شاہ نے اس کو بھی شکست دی۔ ابراہیم نے بعد میں ملک شاہ سے صلح کر لی۔ 1089 عیسوی میں ملک شاہ نے سمرقند پر مقامی علماء کی مدد سے قبضہ کر لیا اور کراخانی حکمران احمد خان ابن خضر کو قید کر لیا، جو کہ اس کی زوجہ ترکن خاتون کا بھتیجا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک شاہ نے کاشغر اور کھوٹان کے کراخانی حکمرانوں کو بھی سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا۔ سلطنت کے حصے سلاجقہ روم پر سلیمان بن قلتمیش کی نسل سے 14 فرمانرواؤں نے حکومت کی۔ 1084 میں سلیمان نے انطاکیہ کو فتح کیا۔ 1087 میں اس کے بیٹے داؤد نے کونیا فتح کیا۔ کونیا ایشیائی کوچک کا خوبصورت ترین اور امیر ترین شہر تھا۔ ملک شاہ کے دور میں سلجوکیوں نے اس شہر کو بازنطینی مسیحی شہر سے سلجوکی اسلامی شہر بنا دیا، مگر 1300 عیسوی میں یہ سلطنت منگولوں کے ہاتھوں فتح ہوئی اور بعد میں دولت عثمانیہ کی قلمرو میں شامل ہوئی۔
سلاجقہ روم ایشیائی کوچک حالیہ ترکی کو سنی اسٹیٹ بنانے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ ان علاقوں میں اسلام کی اشاعت انہی کے ہاتھوں ہی ممکن ہوئی۔ انہوں نے ایشیائی کوچک کی دیوار کو اسلامی رنگ سے بھر دیا اور یورپ میں اسلام کی اشاعت اور ترویج کا دروازہ بھی کھل گیا۔ ملک شاہ کے دور حکومت میں اگرچہ اس سلطنت کو کافی تقویت حاصل ہوئی، لیکن ایک نئے باطنی فرقے نے بھی یہاں جنم لیا۔ اس فرقے نے بہت طاقت حاصل کی اور سنی مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس باطنی فرقے کی پشت پناہی مصری فاطمی سلطنت بھی کر رہی تھی۔ اس باطنی فرقے نے ایسے خودکش جانباز تیار کیے جنہیں حشیشین کہتے تھے۔ یہ کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی، مگر یہ پہلے جاسوسی کرتے اور پھر اعلیٰ شخصیات، علماء اور سلجوقی عہدیداران کو قتل کر دیتے۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ نظام الملک طوسی، جو کہ ملک شاہ کے وزیر تھے، بھی انہی حشیشین کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اس باطنی فرقے کا سربراہ اور بنیاد رکھنے والا شخص حسن بن صباح تھا۔ ملک شاہ کی وفات کے ساتھ ہی قوت اور طاقت کا وہ دور ختم ہو گیا جو 3 سلجوقی بادشاہوں طغرل بیگ، الپ ارسلان اور ملک شاہ سے چلا آ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ملک شاہ کی طبعی موت دوران شکار 19 نومبر 1092 عیسوی کو ہوئی، اور بعض تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو ان کے وزیر تاج الملک نے ترکن خاتون زوجہ ملک شاہ کے کہنے پر زہر دیا۔ بہرحال انہیں اصفہان لایا گیا اور ایک مدرسے میں دفن کر دیا گیا۔ ملک شاہ کے 20 سالہ دور اقتدار اور ان کی موت کے بعد سلجوقی سلطنت ٹوٹ پھوٹ اور زوال کا شکار ہو گئی۔ ملک شاہ نے 3 یا 4 شادیاں کی اور ان کی وفات کے وقت ان کے 4 بیٹے برقیاروق، محمد تبار، احمد سنجر اور محمود موجود تھے۔ ملک شاہ کو ملک العدل کا خطاب بھی دیا گیا، جو ان کے عدل و انصاف سے بھرپور دور اقتدار کا آئینہ دار تھا۔ ملک شاہ بشمول ان کے والد اور دادا کے دور اقتدار میں سلجوقیوں نے بہت عظیم کارنامے سر انجام دیے، جن میں سب سے اہم عباسی خلافت کو سہارا دینا تھا اور ان کے زوال کو تقریباً 2 صدیاں مؤخر کر دینا تھا۔ اگر سلجوقی نہ ہوتے تو شیعہ رافضیوں کے ہاتھوں بہت ہی پہلے عباسی خلافت کا وجود مٹ جاتا۔ دوسرا، مصر کی فاطمی سلطنت سلجوقیوں کی طاقت کی وجہ سے مشرق کے عرب مسلمانوں کو باطنی عبیدی رافضی سلطنت کے جھنڈے تلے جمع نہ کر سکے۔ تیسرا، جو سنی اتحاد سلجوقی بنانا چاہتے تھے وہ آگے چل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مکمل ہوا۔ اور چوتھا، سلجوقیوں نے ان علاقوں میں علمی اور انتظامی اعتبار سے کافی ترقی کی، سنی مذہب اور سنی علماء کی قدر و منزلت کو بڑھایا۔ اگر آپ ملک شاہ کے والد الپ ارسلان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اوپر دیے گئے لنک پر کلک کریں، اور ملک شاہ کے دادا چاغری بے اور طغرل بے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس لنک پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔